ابو داؤد و ترمذی نیز ابن ماجہ مسند احمد بن حنبل وغیرہ میں مروی ہے کہ سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کی بیوی صاحبہ رسول اللہ کے پاس آئیں اور کہا، اللہ کے رسول، یہ دونوں یعنی سعد رضی اللہ عنہ کی لڑکیاں ہیں، ان کے والد آپ کے ساتھ جنگ احد میں شریک تھے اور وہیں شہید ہوئے، ان کے چچا نے ان کا کل مال لے لیا ہے، ان کے لیے کچھ نہیں چھوڑا، اور یہ ظاہر ہے کہ ان کے نکاح بغیر مال کے نہیں ہو سکتے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اس کا فیصلہ خود اللہ تعالیٰ کریں گے۔ چنانچہ آیت میراث نازل ہوئی۔ رسول اللہ نے ان کے چچا کے پاس آدمی بھیج کر حکم بھیجا کہ 2/3 تو ان دونوں لڑکیوں کو دو اور 8واں حصہ ان کی ماں کو دو، اور باقی مال تمہارا ہے۔ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ کے سوال پر اس سورت کی آخری آیت اتری ہوگی، جیسے عن قریب آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی، اس لیے کہ ان کی وارث صرف ان کی بہنیں ہی تھیں، لڑکیاں تھیں ہی نہیں، وہ تو کلالہ تھے۔ اور یہ آیت اسی بارے میں یعنی سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کے ورثے کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور اس کے راوی بھی خود جابر رضی اللہ عنہ ہیں۔ ہاں، امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اسی آیت کی تفسیر میں وارد کیا ہے، اس لیے ہم نے بھی ان کی تابعداری کی، واللہ اعلم۔ مطلب آیت کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اولاد کے بارے میں عدل سکھاتے ہیں۔ اہل جاہلیت تمام مال لڑکوں کو دے دیتے تھے اور لڑکیاں خالی ہاتھ رہ جاتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا حصہ بھی مقرر کر دیا۔ ہاں، دونوں کے حصوں میں فرق رکھا، اس لیے کہ مردوں کے ذمے جو ضروریات ہیں وہ عورتوں کے ذمے نہیں، مثلا اپنے متعلقین کے کھانے پینے اور خرچ اخراجات کی کفالت، تجارت اور کسب اور اسی طرح کی اور مشقتیں، تو انہیں ان کی حاجت کے مطابق عورتوں سے دگنا دلوایا۔ بعض دانا بزرگوں نے یہاں ایک نہایت باریک نقطہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بنسبت ماں باپ کے بھی زیادہ مہربان ہیں۔ ماں باپ کو ان کی اولادوں کے بارے میں وصیت کر رہے ہیں کہ پس معلوم ہوا کہ ماں باپ اپنی اولاد پر اتنے مہربان نہیں جتنا مہربان ہمارے خالق اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر ہیں۔ چنانچہ ایک صحیح حدیث میں ہے جس کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں ذکر کیا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ قیدیوں میں سے ایک عورت کا بچہ اس کے چھوٹ گیا، وہ باولوں کی طرح اسے ڈھونڈتی پھرتی تھی، اور جس بچے کو پالے تھی اپنے سینے سے لگا کر اسے دودھ پلاتی۔ رسول اللہ نے یہ دیکھ کر اپنے اصحاب سے فرمایا، بھلا بتاؤ تو کیا یہ عورت باوجود اپنے اختیار کے اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے گی؟ لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہرگز نہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے، فرماتے ہیں کہ پہلے حصے دار اور حقدار مال کا صرف لڑکا تھا، ماں باپ کو بطور وصیت کے مل جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے منسوخ کیا اور لڑکے کو لڑکی سے دگنا دلوا دیا، اور ماں باپ کو چھٹا حصہ دلوایا، اور تیسرا حصہ بھی، اور بیوی کو 8واں حصہ اور چوتھا حصہ، اور خاوند کو آدھا اور چوتھائی یعنی پاؤ۔ مشرکین عرب جاہلیت کے زمانے میں ایسا کرتے کہ میراث صرف اسے دیتے تھے جو لڑنے بھڑنے کے قابل ہو، سب سے بڑے لڑکے کو وارث کرتے تھے۔ اگر مرنے والے کے لڑکے لڑکیاں دونوں ہوں تو فرما دیا کہ لڑکی کو جتنا آئے اس سے دگنا لڑکے کو دیا جائے، یعنی ایک لڑکی ایک لڑکا ہے تو کل مال کے 3 حصے کر کے 2 حصے لڑکے کو اور 1 حصہ لڑکی کو دیا جائے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ اگر صرف لڑکیاں ہوں تو انہیں کیا ملے۔ لفظ فوق کو بعض لوگ زائد بتلاتے ہیں، جیسے فضربوا فوق العناق میں لفظ فوق زائد ہے، لیکن ہم یہ نہیں مانتے، نہ اس آیت میں نہ اس آیت میں، کیونکہ قرآن میں کوئی ایسی زائد چیز نہیں ہے جو محض بے فائدہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے کلام میں ایسا ہونا محال ہے۔ پھر یہ بھی خیال فرمائیے کہ اگر ایسا ہی ہوتا تو اس کے بعد فلہن نہ آتا بلکہ فلہما آتا۔ ہاں، اسے ہم جانتے ہیں کہ اگر لڑکیاں 2 سے زیادہ نہ ہوں، یعنی صرف 2 ہوں، تو بھی یہی حکم ہے، یعنی انہیں بھی 2 ثلث ملے گا، کیونکہ دوسری آیت میں 2 بہنوں کو 2 ثلث دلوایا گیا ہے، اور جبکہ 2 بہنیں 2 ثلث پاتی ہیں تو 2 لڑکیوں کو 2 ثلث کیوں نہ ملے گا؟ ان کے لیے 2/3 بطور اولا ہونا چاہیے، اور حدیث میں آ چکا ہے کہ 2 لڑکیوں کو رسول اللہ نے 2/3 مال ترکے کا دلوایا، جیسا کہ اس آیت کے شان نزول کے بیان میں سعد رضی اللہ عنہ کی لڑکیوں کے ذکر میں اس سے پہلے بیان ہو چکا۔ بس کتاب و سنت سے یہ ثابت ہو گیا۔ اسی طرح اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ ایک لڑکی اگر ہو یعنی لڑکا نہ ہونے کی صورت میں تو اسے آدھو آدھ دلوایا گیا ہے، پس اگر 2 کو بھی آدھا ہی دینے کا حکم کرنا مقصود ہوتا تو یہی بیان ہو جاتا۔ جب ایک کو الگ کر دیا تو معلوم ہوا کہ 2 کا حکم وہی ہے،
جو 2 سے زائد کا ہے، واللہ اعلم۔ والدین کا حصہ۔ ماں باپ کا حصہ بیان ہو رہا ہے۔ ان کے ورثے کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ مرنے والے کی اولاد ایک لڑکی سے زیادہ ہو اور ماں باپ بھی ہوں تو انہیں چھٹا چھٹا حصہ ملے گا، یعنی چھٹا حصہ مال کو اور چھٹا حصہ باپ کو۔ اگر مرنے والے کی صرف ایک لڑکی ہی ہو تو آدھا مال تو وہ لڑکی لے لے گی اور چھٹا حصہ ماں لے لے گی اور چھٹا حصہ باپ کو ملے گا، اور چھٹا جو باقی رہا وہ بھی بطور عصبہ باپ کو مل جائے گا۔ بس اس حالت میں باپ فرض اور تعصب دونوں کو جمع کر لے گا، یعنی مقررہ چھٹا حصہ اور بطور عصبہ بچت کا مال۔ دوسری صورت یہ ہے کہ صرف ماں باپ ہی وارث ہوں تو ماں کو تیسرا حصہ مل جائے گا اور باقی کا کل مال باپ کو بطور عصبہ کے مل جائے گا، تو گویا 2/3 مال اس کے ہاتھ لگے گا، یعنی بنسبت ماں کے دگنا باپ کو مل جائے گا۔ اگر مرنے والی عورت کا خاوند بھی ہے یا مرنے والے مرد کی بیوی ہے، یعنی اولاد نہیں، ماں باپ ہیں اور خاوند ہے یا بیوی، تو اس پر تو اتفاق ہے کہ خاوند کو آدھا اور بیوی کو چوتھائی حصہ ملے گا۔ پھر علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ ماں کو اس صورت میں اس کے بعد کیا ملے گا۔ 3 قول ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو مال باقی رہا اس میں سے تیسرا حصہ ملے گا دونوں صورتوں میں، یعنی خواہ عورت خاوند کو چھوڑ کر مری، خواہ مرد عورت کو چھوڑ کر مرا ہو، اس لیے باقی کا مال اس کی نسبت سے گویا کل مال ہے، اور ماں کا حصہ باپ سے آدھا ہے، تو اس باقی کے مال سے تیسرا حصہ یہ لے لے اور 2/3 حصے جو باقی رہے وہ باپ لے لے گا۔ عمر اور عثمان رضی اللہ عنہما اور با اعتبار زیادہ صحیح روایت علی رضی اللہ عنہ کا یہی فیصلہ ہے۔ ابن مسعود اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہما کا بھی یہی قول ہے۔ 7 فقہا اور ائمہ ثلاثہ اور جمہور علماء کرام رحمۃ اللہ علیہم کا بھی یہی فتویٰ ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں میں بھی ماں کو کل مال کا ثلث مل جائے گا، اس لیے کہ آیت عام ہے، خاوند بیوی ساتھ ہو تو اور نہ ہو تو۔ عام طور پر میت کی اولاد نہ ہونے کی صورت میں ماں کو دلوایا گیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہی قول ہے۔ علی اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہما سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ شریح اور داؤد ظاہری رحمہم اللہ کے بھی یہی فرماتے ہیں۔ ابو الحسن ابن لبان بصری بھی اپنی کتاب ایجاز میں جو علم فرائض کے بارے میں ہے اسی قول کو پسند کرتے ہیں، لیکن اس قول میں نظر ہے، بلکہ یہ قول ضعیف ہے، کیونکہ آیت نے اس کا یہ حصہ اس وقت مقرر فرمایا ہے جبکہ کل مال کی وراثت صرف ماں باپ کو ہی پہنچتی ہو، اور جبکہ زوج یا زوجہ ہے اور وہ اپنے مقررہ حصے کے مستحق ہیں، تو پھر جو باقی رہ جائے گا بے شک وہ ان دونوں ہی کا حصہ ہے، تو اس میں سے ثلث ملے گا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اگر میت مرد ہے اور اس کی بیوی موجود ہے تو فقط اس صورت میں تو اسے کل مال کا تہائی ملے گا، کیونکہ اس عورت کو کل مال کا چوتھائی ملے گا۔ اگر کل مال کے 12 حصے کیے جائیں تو 3 حصے تو یہ لے گی اور 4 حصے ماں کو ملے، باقی بچے 5 حصے وہ باپ لے لے گا۔ لیکن اگر عورت مری ہے اور اس کا خاوند موجود ہے تو ماں کو باقی مال کا تیسرا حصہ ملے گا۔ اگر کل مال کا تیسرا حصہ اس صورت میں بھی ماں کو دلوایا جائے تو اسے باپ سے بھی زیادہ پہنچ جاتا ہے۔ مثلا میت کے مال کے 6 حصے کیے، 3 تو خاوند لے گیا، 2 ماں لے گی، تو باپ کے پلے 1 ہی پڑے گا جو ماں سے بھی تھوڑا ہے۔ اس لیے صورت میں 6 میں سے 3 تو خاوند کو دیے جائیں گے، 1 ماں کو اور 2 باپ کو۔ امام ابن سیرین رحمہ اللہ کا یہی قول ہے۔ یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ قول 2 قولوں سے مرکب ہے، ضعیف یہ بھی ہے اور صحیح قول پہلا ہی ہے، واللہ اعلم۔ ماں باپ کے احوال میں سے تیسرا حال یہ ہے کہ وہ بھائیوں کے ساتھ ہوں، خواہ وہ سگے بھائی ہوں یا صرف باپ کی طرف سے یا صرف ماں کی طرف سے، تو وہ باپ کے ہوتے ہوئے اپنے بھائی کے ورثے میں سے کچھ پائیں گے نہیں، لیکن ہاں ماں کو تہائی سے ہٹا کر چھٹا حصہ دلوائیں گے۔ اور اگر کوئی اور وارث ہی نہ ہو اور صرف ماں کے ساتھ باپ ہی ہو تو باقی مال کل کا کل باپ ہی لے لے گا۔ 2 بھائی بھی حکم میں بہت سے بھائیوں کے ہیں، جمہور کا یہی قول ہے۔ ہاں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے ایک مرتبہ عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ 2 بھائی ماں کو ثلث سے ہٹا کر سدس تک نہیں لے جاتے۔ قرآن میں اخوتن جمع کا لفظ ہے، 2 بھائی اگر مراد ہوتے اخوان کہا جاتا۔ خلیفہ ثالث عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ پہلے ہی سے یہ چلا آتا ہے اور چوطرف یہ مسئلہ اس طرح پہنچا ہوا ہے، تمام لوگ اس کے عامل ہیں، میں اسے نہیں بدل سکتا۔ اولاً تو یہ اثر ثابت ہی نہیں، اس کے راوی شعبہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں امام مالک رحمہ اللہ کی جرح موجود ہے۔
پھر یہ قول ابن عباس رضی اللہ عنہما کا نہ ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ خود ابن عباس رضی اللہ عنہما کے خاص اصحاب اور اعلیٰ شاگرد بھی اس کے خلاف ہیں۔ زید فرماتے ہیں کہ دو کو بھی اخوتن کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ میں نے اس مسئلے کو پوری طرح ایک علیحدہ رسالے میں لکھا ہے۔ سعید بن قتادہ رحمہ اللہ سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ ہاں، میت کا اگر ایک ہی بھائی ہو تو ماں کو تیسرے حصے سے ہٹا نہیں سکتا۔ علماء کرام کا فرمان ہے کہ اس میں حکمت یہ ہے کہ میت کے بھائیوں کی شادیوں کا اور کھانے پینے وغیرہ کا کل خرچ باپ کے ذمے ہے، نہ کہ ماں کے ذمے۔ اس لیے متقاضی حکمت یہی تھا کہ باپ کو زیادہ دیا جائے۔ یہ توجیہ بہت ہی عمدہ ہے، لیکن ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بسند صحیح مروی ہے کہ یہ چھٹا حصہ جو ماں کا کم ہو گیا ہے انہیں دے دیا جائے گا۔ یہ قول شاذ ہے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول تمام امت کے خلاف ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ کلالہ اسے کہتے ہیں جس کا بیٹا اور باپ نہ ہو۔ تقسیم میراث وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد ہوگی۔ تمام سلف اور خلف کا اجماع ہے کہ قرض وصیت پر مقدم ہے، اور فحوائے آیت کو بھی اگر بغور دیکھا جائے تو یہی معلوم ہوتا ہے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے باپ بیٹوں کو اصل میراث میں اپنا اپنا مقررہ حصہ لینے والا بنایا اور جاہلیت کی رسم ہٹا دی، بلکہ اسلام میں بھی پہلے جو یہ حکم تھا کہ مال اولاد کو مل جایا کرتا تھا، ماں باپ کو صرف بطور وصیت کے ملتا تھا، جیسے ابن عباس سے پہلے بیان ہو چکا، یہ منسوخ کر کے اب یہ حکم ہوا۔ تمہیں یہ نہیں معلوم کہ تمہیں باپ سے زیادہ نفع پہنچے گا یا اولاد نفع دے گی؟ امید دونوں سے نفع کی ہے، یقین کسی بھی ایک سے زیادہ نہیں ممکن ہے۔ باپ سے زیادہ بیٹا کام آئے اور نفع پہنچائے، اور ممکن ہے بیٹے سے زیادہ باپ سے نفع پہنچے اور وہ کام آئے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مقررہ حصے اور میراث کے یہ احکام اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہیں، اس میں کسی کمی بیشی کی کسی امید یا کسی خوف سے گنجائش نہیں، نہ کسی کو محروم کر دینا لائق، نہ کسی کو زیادہ دلوا دینا۔ اللہ تعالیٰ علیم و حکیم ہے، جو جس کا مستحق ہے اسے اتنا ہی دلواتے ہیں۔ ہر چیز کی جگہ کو اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں۔ تمہارے نفع نقصان کا اللہ کو پورا علم ہے۔ اللہ کا کوئی کام اور کوئی حکم حکمت سے خالی نہیں۔ تمہیں چاہیے کہ اللہ کے احکام، اللہ کے فرمان مانتے چلے جاؤ۔